عمران اسے گھورتا رہا، وہ خاموش ہو کر ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، لیکن میں نہیں جانتا وہ آدمی ہے کون۔ 9 بجے صبح، کل 9 بجے صبح۔ عمران بڑبڑاتا ہوا فون کی طرف بڑھا، ایئرپورٹ کی انکوائری کا نمبر ڈائل کیا اور صبح 9 بجے والی فلائٹ کے متعلق پوچھا۔ جواب میں کہا گیا کہ فلائٹ لندن کے لیے ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر اس آدمی کی طرف مڑا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ اگر آپ میرے بارے میں تفصیل معلوم کیے بغیر چھوڑ دیتے تو اچھا تھا۔ چلو میں تمہارے متعلق تم سے کچھ نہ پوچھوں گا، لیکن اتنا تو بتا ہی دو کہ ان لوگوں کے لیے کب سے کام کر رہے ہو۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، پیسوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنا ہی معاملہ لے لیجئے، تو تم صرف میرے لیے ملازم رکھے گئے تھے؟ جی نہیں، پہلے دوسرے کام کرتا رہا ہوں۔ مثلاً میرے ذمہ زیادہ تر لوگوں کی نگرانی کا کام ہے۔ کس قسم کے لوگوں کی نگرانی؟ مجھے صرف ان کی نقل و حرکت کی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، میں یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ کون ہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہو؟ ایک چھوٹی سی دکان کا مالک ہوں۔ کیا بیچتے ہو؟ اسٹیشنری۔ ان لوگوں سے کیسے ملاقات ہوئی تھی؟ یہ نہ پوچھیے۔ اچھی بات ہے، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا اور اٹھ کر اس کمرے میں آیا جہاں ٹرانسمیٹر تھا۔ کچھ دیر بعد بلیک زیرو سے رابطہ قائم ہو سکا، جس نے بتایا کہ خاور اور صفدر اس دبلے پتلے آدمی کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اسے جہنم میں جھونکو، عمران نے کوڈ ورڈز میں کہا۔ کل صبح 9 بجے والی فلائٹ کے مسافروں کی نہ صرف لسٹ مہیا کرو بلکہ ان کے متعلق معلومات بھی فراہم کرو۔ اس کام کے لیے صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔ قیدی مضطرب نظر آ رہا تھا۔ عمران اس کے سامنے والی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پھر جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم میں سے ہر ایک کو میرے گھیرے جانے کی وجہ کا علم ہے؟ پتہ نہیں۔ تمہیں کیسے علم ہوا تھا؟ داور نے ایک بوڑھے یورپین کو وجہ بتائی تھی، میں موجود تھا۔ داور سمجھتا ہے کہ میں انگریزی سے نابلد ہوں۔ میں ظاہر بھی یہی کرتا ہوں۔ کیوں ظاہر کرتے ہو؟ شاید اسی طرح معلوم کر سکوں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تم نہیں جانتے؟ نہیں جناب۔ پھر ان کا ساتھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ پیسے جو معمولی محنت سے ہاتھ آئیں کیسے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ خصوصاً اس وقت کی محنت تو معمولی سے بھی کم ترین تھی، عمران نے مسکرا کر کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اکثر بے خودی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور وہ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کسی آدمی سے نہ مل سکیں۔ عمران نے ایک ملازم سے جوزف کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اسے بھی وہیں پہنچا دو جہاں وہ دونوں قیدی ہیں۔ رحم کیجیے جناب، میں عرض کر رہا ہوں۔ سنیے تو میری بھی سن لیجیے، وہ کہتا رہا اور جوزف اسے دھکے دیتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکال لے گیا۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر ٹرانسمیٹر والے کمرے میں آیا۔ بلیک زیرو سے رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد وہ اس کمرے سے نکل کر بیرونی برآمدے میں آیا۔ یہاں جوزف تنہا کھڑا اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس طرح آنکھیں میچ لیتا جیسے وہ گرد و غبار کے ریلے کے زد پر آ گئی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے شب تار کے بچے؟ عمران نے پوچھا اور جوزف اس طرح اچھل پڑا جیسے کسی نے سر پر لٹھ رسید کر دیا ہو۔ پھر وہ گھسیانے انداز میں ہنس کر بولا، کچھ نہیں باس، جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کئی بوتلیں ایک پیٹرن سا بنا کر ناچ رہی ہوں۔ کیا اب تم جھوٹ بھی بولنے لگے ہو؟ عمران نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ نہیں تو باس، کیوں؟ تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں شراب نہیں ملی۔ یہاں ہے ہی نہیں۔ ابھی میں نے تیسرے قیدی کے لیے برانڈی منگوائی تھی، راشد لایا تھا۔ اوہ راشد، جوزف مٹھیاں بھینچ کر غرایا، وہ گدھے کا بچہ مجھے بچہ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ میں نے مانگی تھی، کہنے لگا صرف طبی ضروریات کے لیے تھوڑی سی پڑی ہے، پینے کے لیے نہ مل سکے گی۔ جوزف کے لیے بھی تو وہ طبی ضرورت ہی ہے۔ ابھی ان بختوں نے اتنی طب نہیں پڑھی۔ پھر میں کیا کروں باس؟ ٹھرا چلے گی؟ عمران نے پوچھا۔ میں وائٹ ہارس کے مقابلے میں اسے گرے ڈنکی کہتا ہوں۔ ضرور چلے گی باس، ابھی منگوائے دیتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تیسرے قیدی کو دیکھ کر ان کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے باس وہ بھی پیتے ہیں، ابھی تھوڑی سی پلا دو، سب کچھ اگل دیں گے۔ اندر جاؤ، تہہ خانے کے راستے کی نگرانی خود کرو گے، سمجھے؟ مگر میں تو مٹی کا ڈھیر ہو رہا ہوں باس، پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ کہہ چکا ہوں ابھی منگوا دوں گا، عمران غرایا۔ اندر جاؤ۔ اتنے میں ایک ملازم نے اطلاع دی کہ ڈرائنگ روم کے سوئچ بورڈ پر سرخ بلب روشن ہو گیا ہے۔ عمران تیزی سے ٹرانسمیٹر والے کمرے کی طرف آیا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو پے در پہ ہیلو کہے جا رہا تھا۔ عمران کے جواب پر کوڈ ورڈز میں بولا، وہ تعاقب کرنے والے کو جھکائی دے کر لاپتہ ہو گیا۔ کوئی اچھی خبر بھی سناؤ، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مسافروں کی لسٹ حاصل کر لی گئی ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو ان کے متعلق رپورٹ بھی مل جائے گی۔ عمران کچھ دیر وہیں کھڑا خیالات میں گم رہا، پھر باہر آ کر جوزف کو طلب کیا۔ تیسرے قیدی کو لاؤ، اس نے اس سے کہا۔ باس 3 ہی تو ہے، ہر قیدی تیسرا ہو سکتا ہے۔ اچھا، عمران آنکھیں نکال کر بولا، اب مجھے منطق پڑھائے گا۔
کیا کروں باس، ابھی تک نہیں ملی، وہ جمائی لے کر بولا۔ تم خود ہی بتاؤ میں آدمیوں کی طرح کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اس قیدی کو لاؤ جسے بعد میں لے گئے تھے۔ میں تہہ خانے میں نہیں جاؤں گا، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیوں؟ عمران نے آنکھیں نکالی، میری طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اچھا تو پھر تو گویا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، جوزف روحان سا ہو کر بولا۔ اچھا تو ہی بتا کیا خاص بات ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ کوئی عورت تمہیں دیکھ کر مسکرائے تو تم کیا سمجھو گے باس؟ خود کو سکندر اعظم سمجھنے لگوں گا۔ میں مجبور ہوں باس، جوزف نے غصیلی آواز میں کہا۔ تو اس کی طرف دیکھتا ہی کیوں ہے؟ کیوں نہ دیکھوں؟ کیا اس کتیا کی بچی سے ڈرتا ہوں؟ جوزف اسے یہاں لاؤ ورنہ تیرا جبڑا توڑ دوں گا، عمران مکہ تان کر بولا۔ زبردستی کی بات دوسری ہے، جوزف بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تیسرے قیدی کو دھکیلتا ہوا وہاں لایا۔ شاید سارا غصہ اسی پر اتارا تھا کیونکہ وہ بے حد سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم نے پہچانا اس بوڑھے کو؟ وہی ہے نا جس سے داور نے میرے متعلق گفتگو کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ جج جی ہاں وہی ہے، اور وہ بھی تم سے اچھی طرح واقف ہے؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے دیکھ کر اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا تھا، بالکل اجنبیوں کے سے انداز میں دیکھا تھا میری طرف۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ جی نہیں۔ تو یہ بوڑھا داور سے واقف ہے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ داور اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے خاور بول رہا تھا۔ اس نے کہا جولیا غائب ہے، پڑوسیوں کا بیان ہے کہ اسے زبردستی لے جایا گیا ہے۔ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتا، مجھے ایکس2 سے یہی ہدایت ملی تھی کہ اس نمبر پر رنگ کر کے آپ کو اطلاع دوں۔ مل گئی اطلاع، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا یہ بھی اسی لیے ہوا ہے کہ میں اس عمارت سے قدم باہر نکالوں اور اس حملے کی ناکامی کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اسے لے جاؤ، عمران نے جوزف سے کہا اور وہ پھر اس قیدی کو دھکیلتا ہوا باہر نکال لے گیا۔ اس بار عمران بھی دروازے تک آیا اور جوزف کو دوبارہ مخاطب کر کے کہا، اب کہ اس بوڑھے کو لانا۔ فون کی گھنٹی پھر بجی اور دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ جولیا آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، اس نے ایکس2 کے نمبر پر رنگ کیا تھا، میں نے اسے رانا پیلس کا نمبر دیا ہے۔ کیا تم نے اس سے بحیثیت ایکس2 گفتگو کی تھی؟ جی ہاں، وہ دراصل آپ کے متعلق پوچھ رہی تھی، میرا مطلب ہے عمران کی حیثیت سے۔ میں نے بتایا کہ آپ کس نمبر پر مل سکیں گے۔ عمران نے اچھا کہہ کر ڈسکنیکٹ کر دیا۔ جوزف بوڑھے کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف لا رہا تھا۔ اندر پہنچتے بوڑھا چیخنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک میں شریفوں کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ شریفوں کی عزت تو بے حد محفوظ ہے، تم صرف اپنی بات کرو۔ کیا مطلب؟ داور کہاں مل سکے گا؟ کون داور؟ میں نہیں جانتا تم کس کی بات کر رہے ہو۔ فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی۔ عمران مجھے چند نامعلوم لوگ پکڑ لائے ہیں۔ بڑی خوش قسمت ہے، عمران چہک کر بولا۔ اب وہ نامعلوم نہ رہیں گے، خاصی شہرت ہوگی اس حادثے کی۔ سنجیدگی سے گفتگو کرو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم نے ان کے 2 آدمی پکڑ لیے ہیں، میری رہائی ان کی رہائی پر منحصر ہے۔ اگر تمہیں رہائی نصیب نہ ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں کہہ رہی ہوں سنجیدگی سے گفتگو کرو۔ جولیا کی آواز غصیلی تھی۔ ان سے کہو وہ 4 دن تمہیں رہا نہ کریں۔ کیا بک رہے ہو؟ یہی مناسب ہے، میں نے جن آدمیوں کو پکڑا ہے کام کے معلوم ہوتے ہیں، ایک لڑکی بھی ہے۔ اوہ، میری بات کیوں نہیں سنتے؟ تھوڑی دیر بعد پھر رنگ کرنا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ پھر بوڑھے کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کیوں گھیرا جا رہا ہے؟ تم پتہ نہیں کیسی اوٹ پٹانگ باتیں پوچھ رہے ہو، میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ بوڑھے، میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ پولیس، وہ خوفزدہ انداز میں چیخنے لگا۔ ایک نہیں چلے گی، میں دیکھوں گا کہ تمہارے آدمی تمہیں یہاں سے کیسے نکال لے جاتے ہیں۔ میرے آدمی، اگر کوئی ہمدرد ہوتا تو تم ایسی حرکت کر ہی نہ سکتے۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ میں اپنی لڑکی سے دستبردار ہونا پسند نہیں کروں گا، اس کی شادی بھی کسی ہم قوم ہی سے ہوگی۔ تم سن رہے ہو بھوتوں کے دیوتا؟ عمران نے جوزف سے پوچھا۔ ہاں باس، یہ اپنی لڑکی کی شادی کسی ہم قوم سے کرے گا۔ بڑی اچھی بات ہے باس، پھر تیرا کیا ہوگا؟ باس، اس نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کس بات کا باس؟ کہ تجھے بھی اس کا ہم قوم بنا کر رکھ دوں۔ ہرگز نہیں باس، میں اسے پسند نہیں کروں گا کہ کسی یورپین کو منہ لگاؤں، یہ پکے سور ہوتے ہیں۔ عورت صرف عورت ہوتی ہے، نہ وہ یورپین ہے، نہ ایشائی، نہ افریقی، نہ امریکی، نہ گرد اسپوری۔ کیا واقعی؟ جوزف نے حیرت سے پوچھا۔ اور کیا؟ جوزف نے اسی طرح متحیرانہ انداز میں بوڑھے کی طرف ہاتھ اٹھا کر پوچھا۔ یہ عورت ہے؟ تم لوگ میرا مذاقہ اڑا رہے ہو؟ بوڑھا پیر پٹک کر چیخا۔ جوزف، اسے اٹھا کر پٹک دو اور اس وقت تک مارتے رہو جب تک کہ بالکل مر نہ جائے۔ جوزف نے دانت نکال دی اور آستین سمیٹتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا، اور بوڑھا پیچھے ہٹتا ہوا بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، دیکھو اچھا نہ ہوگا اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا۔
پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ لیکن جوزف نے بالآخر اس کی گردن پکڑ ہی لی اور اسے گرا کر چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔ پتلون کی جیب سے چاقو نکالا اور اس کے کھلنے کی کڑکڑاہٹ کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ نہیں نہیں، بوڑھا ہذیانی انداز میں چیخا۔ پہلے دونوں کان کاٹ دو، عمران نے ہانک لگائی۔ ٹھہرو ٹھہرو، بوڑھا گھگیانے لگا، مجھے مت مارو، میں بتا دوں گا تم جو کچھ پوچھو گے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جوزف غرایا۔ ارے بچاؤ بچاؤ، جوزف نے چاقو کی نوک گردن پر رکھ دی تھی۔ ارے بتا دوں گا، وہ بری طرح بلبلانے لگا تھا۔ جوزف چھوڑ دے، عمران نے کہا۔ مشکل ہے باس، اب میرے سر پر خون سوار ہو چکا ہے۔ شکار کے لیے چھوڑا ہوا باز شکار کیے بغیر واپس نہیں آتا۔ ارے خدا کے لیے مجھے بچاؤ، بوڑھا حلق پھاڑ کر چیخا۔ عمران نے جوزف کی گردن دبوچی اور اسے اس پر سے اٹھا دیا۔ باس پیچھے ہٹو، عمران نے اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ بوڑھا اٹھ بیٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے کمر دبائے کر رہا تھا۔ عمران اس کی طرف مڑ کر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی بوڑھے نے سر اٹھایا، اس نے پوچھا، کل 9 بجے والی فلائٹ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ سب کچھ، ارے سب کچھ بتا دوں گا۔ پانی حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ پانی، عمران نے جوزف سے کہا۔ ارے نہیں، اس کے ہاتھ کا پانی ہرگز نہ پیوں گا، زہر ڈال دے گا۔ باسٹرڈ، جوزف غرایا، ویسے ہی تیری گردن مڑوڑ سکتا ہوں، سفید مور۔ کسی اور سے پانی لانے کو کہو، عمران نے کہا۔ بوڑھا دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد پانی کا گلاس آیا جسے وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ پھر کچھ دیر بعد تھررائی ہوئی آواز میں بولا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ 9 بجے والی فلائٹ کے بارے میں بتاؤ۔ کربی فوسٹر نامی کوئی آدمی ہے، ہم سے کہا گیا تھا کہ تمہیں اس وقت تک الجھائے رکھا جائے جب تک وہ یہاں سے چلا نہ جائے۔ مقصد کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ داور کہاں مل سکے گا؟ میں نہیں جانتا، کوئی بھی نہ جانتا ہوگا۔ تم اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ تحقیقی کام۔ کیا مطلب؟ آج کل مغل آرٹ پر ریسرچ کر رہا ہوں، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ اور یہ لڑکی مجھے مدد دیتی ہے، میری لڑکی نہیں ہے۔ لیکن تم نے داور کا اداکار بننا کیوں پسند کیا؟ میرا خیال ہے کہ تم اپنے ملک کے ہائی کمیشن کی توسط سے یہاں آئے تھے۔ داور میرا دوست ہے۔ کتنی پرانی دوستی ہے؟ بہت پرانی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا ہم قوم ہے؟ وہ چینی ہے، دنیا کی کئی زبانوں پر اس طرح قادر ہے کہ اہل زبان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہاری زبان بولنا شروع کرے تو تم قطعی ہی سمجھو گے کہ وہ تمہارے ہی ملک کا باشندہ ہے۔ چینی خدوخال تمہیں محض اتفاق معلوم ہوں گے۔ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ضرورت بھی کیا ہے؟ ویسے وہ ایک علم دوست آدمی ہے، فنکاروں کی ہر طرح مدد کرتا ہے۔ اس مالی امداد ہی کی بنا پر میں اپنا کام چلا رہا ہوں، لیکن اس کی جائے رہائش سے واقف نہیں۔ اس کربی فوسٹر کے متعلق بھی کچھ بتاؤ۔ میرے لیے صرف یہ ایک نام ہے، میں اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہوں، اس کا پتہ بھی نہیں جانتا۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے پھر جولیا کی آواز آئی، عمران یہ لوگ تشدد کی دھمکی دے رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس تبادلے کی صورت کیا ہوگی؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے قیدیوں کو ایک بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دو، میں بھی تم کو وہیں مل جاؤں گی۔ ملو یا نہ ملو، کیا میں تمہارا اچار ڈالوں گا؟ ان سے جگہ کے متعلق پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ اور سنو، اگر اس فون کا نمبر بھی مجھے بتا سکو تو۔ ہولڈ آن کرو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران ریسیور کان سے لگائے پلکیں جھپکاتا رہا۔ دفعتاً اس نے جولیا کی چیخ سنی اور سلسلہ دوسری طرف سے منقطع ہو گیا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔